امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں واقعہ ذکر کیا سفیان بن عیینہ کا. ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص آیا آ کر اس نے سوال کیا کہ میرے گھر کا ایک مسئلہ ہے، اتنی حقیر ترین چیز میری بیوی کے نزدیک نہیں ہوگی جتنا میں ہوں، یعنی گھر میں میری کوئی عزت نام کی چیز نہیں ہے، کیا حال ہے اس کا؟ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ تھوڑی دیر میں سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے اس عورت سے اس لیے شادی کی تھی کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو جائے، مطلب بڑے خاندان کی تھی، اس خاندان سے میرا نام جڑ جائے گا تو واہ ہو جائے گی؟ اس نے کہا بات یہی ہے، میرا مقصد شادی یہ تھا. میں نے کہا پھر ایک ضابطہ یاد رکھو، من ذهب الى العز ابتلي بالذل ومن ذهب الى المال ابتلي بالفقر ومن ذهب الى الدين يجمع الله له المال والعز مع الدين. یہ ضابطہ ہے کہ جو شخص رشتے میں لڑکی کے انتخاب میں اگر دیکھتا ہے مال کو تو فخر و فاقے میں مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے خاندان، اونچا نام اور اس سے میری عزت میں اضافہ ہوگا، وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور اگر وہ دیکھتا ہے دین کو تو اللہ تعالیٰ دین، مال، عزت سب چیز اس کو جمع کر دیتا ہے. اب یہ ضابطہ انہوں نے کہاں سے بیان کیا؟ کہتے ہیں ہم 4 بھائی ہیں، محمد سب سے بڑا بھائی ہے، عمران سب سے چھوٹا ہے، میں درمیانہ ہوں، اور ایک بھائی ہمارا ابراہیم بھی ہے. میرے بڑے بھائی نے شادی کی، محمد نے، اس نے شادی کی حسب کی بنیاد پر، بڑا نام دیکھا، خاندان دیکھا، اسٹینڈرڈ دیکھا، بڑے لوگ ہیں، بڑا خاندان ہے، شادی کر لی اس نے. کہا میں نے اس کو اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہوتا وہ دیکھا. میرے چھوٹے بھائی عمران نے شادی کی مال دیکھ کر، سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو، بھائی ہے، سمجھ گھر میں بات چیت ہوگی، اس نے مال دیکھ کر شادی کی، اور میں نے دیکھا کہ وہ جو اس کا بھی مال تھا نا، اس کے سسرال والے وہ بھی اس سے چھین لیا، غریب کلاش ہو گیا. کہتے میری شادی کی باری ہے، میں پریشان تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، معمر ابن راشد بڑے معروف محدث ہیں، ان کا ہماری طرف آنا ہوا. میں نے اپنے مسئلہ ذکر کیا کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے گھر کی صورتحال ہے، یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا بس میں تمہیں 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں. پہلی حدیث نے سنائی کہ تم کا المرأۃ لاربع، ان وجوہات سے، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے عورت سے شادی کرتے ہوئے، دین دیکھ کر شادی کرو. دوسری حدیث نے سنائی، اس پہ بعض علم اس کی سند پہ کلام بھی کرتے ہیں کہ اعظم النساء برکۃ ایسرہن مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کے نکاح کی تکالیف اور حق مہر اور اس کے اخراجات کم ہوں. یعنی میں نے یہ 2 حدیثوں کو اپنے سامنے رکھا، رشتہ تلاش کیا. آج میری زندگی ہے، میرے پاس دین بھی ہے، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، گھر میں سکون اطمینان بھی ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں لڑکی کے اسٹینڈرڈز تلاش کیے جاتے ہیں، یہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، چونکہ پبلک ڈیمانڈ ہے نا، ڈیمانڈ ہے تو اب لڑکی پڑھ بھی رہی ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جی. پڑھائی کے چکر میں عمر نکل جاتی ہے، اس میں رشتے آتے رہتے ہیں، نہیں کرتے. پھر مسئلہ کیا بنتا ہے، پھر رشتے جب آتے ہیں ان کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ اگر اس اسٹینڈرڈ سے کم رشتے آ رہے ہیں جو پہلے آئے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے اچھے تو ہم نے ٹھکرا دیا. اب اچھے کی اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، کئی بڑے خاندان میں جانتا ہوں جنہوں نے اس بنیاد پہ رشتے رد کیے تھے پہلے، اب وہ منتوں پہ ہے کہ کہیں سے کوئی رشتہ مل جائے، کوئی چیز. بچیاں گھر پہ بیٹھی ہیں، عمریں نکل رہی ہیں، سٹارٹنگ میں آنے والے رشتوں میں نخرے دکھائے، تو اس کی وجوہات ہیں. اب اس میں اگر لڑکی کی پڑھائی ہے، تعلیم ہے، مجھے آپ ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے تعلیم ہو، ہم تعلیم کے خلاف نہیں، تعلیم ہونی بھی چاہیے، شعور ہونا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پہ انسان اپنی زندگی کو روک نہ دے، تعلیم رکاوٹ نہ بنے. پھر آگے اب تو جاب کے سلسلے سٹارٹ ہو گئے، جاب رکاوٹ بنتی ہے، پھر وہ جی سیٹل ہونا. اب تو پہلے ہم مرد کے لیے رو رہے تھے پیروں پہ کھڑا ہو، اب یہاں عورتوں کے مسائل کھڑے ہو گئے، وہ بھی پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں. بہرحال عورت جو ہے وہ دیندار کیوں ہو، یہ تو جو حضرات شادی کر چکے ہیں، میں نے ابھی جو یہ سفیان بن عیینہ کا واقعہ ذکر کیا، جن حضرات کی شادی ہوئی بھی ہے، جو اپنے گھر کے بڑے ہیں، جو تجربے کار ہیں، وہ اس بات سے میں سمجھوں گا 100% متفق ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے جب آپ رشتے کا انتخاب کر رہے ہیں، بچوں کو نہیں تمیز ہوتی، لڑکے کو لڑکی کو ان کو اختیار کی اتنی تمیز نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، فرق نہیں پتہ ہوتا. وہ تو ایک سٹارٹنگ میں محبت کا جنون ایک دماغ پہ سوار ہوتا ہے، اور ایک جو ایک فطری ضرورت ہے اس کا ایک جنون سر پہ سوار ہوتا ہے، تو بس وہ اندھے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ماں باپ کے دیکھنے، اسی لیے لڑکی کے لیے ولی کو شرط رکھا گیا نہیں نا، یہ انہی وجوہات کی بنا پر کہ یہ اچھا رشتہ اس کے لیے دیکھا جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں دین کی سی نہیں ہے، تاکہ باعزت، با کردار، بدتمیز نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، زبان چلانے والی نہ ہو. اکثر جو رشتے ٹوٹتے ہیں نا، اکثر یعنی وہ لطیفے بھی بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر. عورت صرف اگر یہ اپنی زبان بند کر لے نا، اور یہ صرف وہی عورت کرتی ہے جس کو اللہ کا ڈر، خوف اور اس کی تربیت میں دین. بہت کم عورتیں دنیا دار ہوں جن کو دین کی تمیز نہ ہو اور وہ اپنی زبان روکنے والی ہو. میرے مشاہدے میں، سماع میں یہ چیز نہیں ہے.